قبائلی اضلاع کی عوام سے حکومتی وعدے، زمینی حقائق کیا ہیں؟ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ وزیر اعظم عمران خان نے بدھ کو جنوبی وزیرستان کے لوگوں کے دیرینہ مطالبات میں سے ایک 3 اور 4G انٹرنیٹ سروس کھولنے جانے کا اعلان کیا ہے۔ عمران خان نے جنوبی وزیرستان کے ایک روزہ دورے کے موقع پر قبائلی اضلاع کے لوگوں کے مطالبات پر بات کرتے ہوئے کہا، میں نے خیبر پختونخوا حکومت سے کہا ہے کہ ان کے جائز مطالبات پر کام کیا جائے۔ وزیر اعظم نے اور بھی بہت سے اعلانات اور وعدے کیے، لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ قبائلی اضلاع کے لوگ موجودہ حکومت سے کتنا خوش ہیں؟ کیا وزیر اعظم عمران اور وفاقی و صوبائی حکومتوں نے اپنے وعدے پورے کیے ہیں؟ قبائلی اضلاع کو دوبارہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ قبائلی اضلاع کی خیبر پختونخوا میں انضمام کے بعد وفاقی و صوبائی حکومتوں نے بارہا ترقیاتی کاموں کے وعدے کیے ہیں۔ آج بھی عمران خان نے وزیرستان میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی سے سب سے زیادہ وزیرستان متاثر ہوا، اس لیے حکومت کوشش کر رہی ہے کہ یہاں پر ترقیاتی کام کریں اور علاقے کو دوبارہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ تاہم اگر قبائلی اضلاع کی ترقیاتی بجٹ پر بات کی جائے تو صوبائی حکومت نے رواں مالی سال قبائلی اضلاع میں ترقیاتی بجٹ کے لیے 95 ارب روپے سے زائد مختص کیے۔ جون میں بجٹ پیش ہونے کے بعد ان 7 مہینوں میں 95 ارب روپیوں میں سے 41 ارب روپے جاری کیے گئے، جس میں سے 18 جنوری تک 12 ارب روپے سے زائد یعنی 30% تک خرچ کیے جا چکے ہیں۔ صوبائی محکمہ خزانے کے اعداد و شمار کے مطابق قبائلی اضلاع میں اعلیٰ تعلیم کی مد میں رواں سال کے بجٹ میں تقریباً 55 منصوبوں کے لیے 2 ارب 45 کروڑ سے زائد روپے مختص ہوئے، جس میں سے صرف 14 کروڑ سے زائد روپے خرچ ہوئے۔ ان 55 منصوبوں میں سے صرف 15 پر کام کا آغاز ہوا، جبکہ باقی منصوبوں پر اب تک 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا۔ ان منصوبوں میں سے ایک بڑا منصوبہ جنوبی وزیرستان میں یونیورسٹی کا قیام ہے، جس کے لیے بجٹ میں نہ روپے مختص کیے گئے اور نہ ہی اس پر کسی قسم کا کام شروع ہوا۔ صحت کا شعبہ۔ رواں مالی سال کے بجٹ میں قبائلی اضلاع میں صحت کے لیے 10 ارب روپے سے زائد روپے مختص کیے گئے ہیں، جس میں 7 مہینے تک 5 ارب روپے سے زائد جاری ہوئے۔ تاہم اب تک جاری ہونے والے بجٹ کا 20% استعمال کیا جا چکا ہے۔ جس علاقے میں عمران خان خطاب کر رہے تھے، وہاں کے لیے بجٹ میں کمیونٹی ہیلتھ سینٹرز کے 19 منصوبوں کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن ابھی تک ایک پر بھی کام شروع نہیں ہوا۔ بحالی کے شعبے میں صرف 2 لاکھ روپے خرچ۔ آج عمران خان نے اپنی تقریر میں فوجی آپریشنز کے دوران متاثر ہونے والے قبائلی اضلاع کی بحالی کی بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ نوجوانوں کو پہلے بھی مختلف وظائف دے چکے ہیں اور اب بھی حکومت کا ارادہ ہے کہ ان اسکالرشپس کو مزید بڑھایا جائے۔ خواتین کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ان کو مویشی دے کر اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کریں گے۔ تاہم اگر بجٹ کے اعداد و شمار پر نظر دوڑائیں تو قبائلی اضلاع کی بحالی کے شعبے میں رواں سال کے بجٹ میں 2 ارب 42 کروڑ روپے مختص تھے، لیکن جون 2020 سے لے کر اب تک صرف 62 کروڑ روپے سے زائد ریلیز ہوئے، جس میں سے صرف 1,87,000 روپے خرچ ہوئے۔ بحالی کے شعبے میں محکمہ خزانہ کے دستاویزات کے مطابق قبائلی اضلاع کے لیے 12 بڑے منصوبوں کا اعلان کیا گیا، جس میں قبائلی اضلاع میں ریسکیو سروسز کا آغاز بھی شامل تھا، لیکن اب تک ان 12 میں سے صرف ایک منصوبے پر کام کا آغاز ہوا، جبکہ باقی کے لیے نہ پیسے ریلیز ہوئے اور نہ کام شروع ہوا۔ سڑکیں بھی بنائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کے دورے کے موقع پر عمائدین نے سڑکوں کی بحالی کی بات بھی کی، جس پر عمران خان نے اپنے خطاب میں بتایا کہ انہوں نے آج بھی ایک سڑک کا افتتاح کیا اور سڑکوں کے حوالے سے باقی مطالبات بھی جائز ہیں جن پر کام ہوگا۔ تاہم محکمہ خزانہ کے اعداد و شمار کے مطابق قبائلی اضلاع میں مالی سال 2020-21 کے بجٹ میں 15 ارب 86 کروڑ روپے سے زائد رقم مختص ہوئی، تاہم اس میں سے 7 ارب روپے تک ریلیز ہوئے۔ سڑکوں کے شعبے میں اگر منصوبوں کی بات کی جائے تو علاقے میں مختلف سڑکوں کی تعمیر اور دوبارہ بحالی کے تقریباً 402 منصوبوں کا اعلان کیا گیا، تاہم ان میں سے اب تک صرف 101 منصوبوں پر کام شروع ہوا، جبکہ باقی میں زیادہ تر کے لیے ابھی تک روپے بھی مختص نہیں ہوئے۔ اگر سوشل ویلفیئر سیکٹر کی بات کی جائے تو بجٹ میں اس سیکٹر کے لیے 48 کروڑ روپے سے زائد رقم مختص ہوئی، لیکن آدھا مالی سال گزرنے کے باوجود ابھی تک اس میں سے صرف 1 کروڑ سے زائد روپے خرچ کیے گئے۔ عمران خان کی آمد پر رہائشیوں نے پانی کا مسئلہ بھی اٹھایا، جس پر عمران خان نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ محمود خان پانی کی چھوٹی اسکیمیں شروع کر کے ان لوگوں کا مسئلہ حل کریں گے۔ اسی سیکٹر میں رواں مالی سال کے بجٹ میں 3 ارب 33 کروڑ روپے مختص ہوئے، جس میں سے اب تک 1 ارب 90 کروڑ روپے سے زائد ریلیز کیے جا چکے ہیں، جبکہ ریلیز کی گئی رقم میں سے 93 کروڑ روپے سے زائد خرچ ہوئے۔ اسی سیکٹر میں 462 پانی کی مختلف اسکیموں کا اعلان کیا گیا تھا، جس میں 170 تک اسکیموں پر کام جاری ہے، جبکہ باقی پر ابھی کام کا آغاز نہیں ہوا۔ قبائلی اضلاع کے لوگ کتنے خوش ہیں؟ شمالی وزیرستان کی رہائشی اور
مشیران میں شامل گل صالح جان سے جب پوچھا گیا کہ انضمام کے بعد ان کے علاقے میں کوئی ترقیاتی کام ہوا تو انہوں نے بتایا کہ ترقیاتی کام تو بعد کی بات ہے، ہمیں پہلے امن چاہیے، کیونکہ یہاں ٹارگٹ کلنگ کے واقعات کے بعد حالات اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ شام کے بعد گھر سے باہر نکلنا مشکل ہے۔ ترقیاتی کاموں کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ ترقیاتی بجٹ کا جو حصہ ریلیز ہوا اس میں سیاسی بنیادوں پر ترقیاتی منصوبے جاری ہیں اور عوام سے کچھ نہیں پوچھا جاتا۔ ہم تو یہ پرانا وزیرستان چاہتے ہیں، کیونکہ آئے دن ٹارگٹ کلنگ سے لوگ اتنے تنگ آ چکے ہیں کہ باہر بھی نہیں نکل سکتے۔ ترقیاتی کاموں سے لوگ تبھی خوش ہوں گے جب امن ہوگا۔ فاٹر ریسرچ سینٹر قبائلی اضلاع پر کام کرنے والا پاکستانی ادارہ ہے۔ قبائلی اضلاع میں امن عامہ کے حوالے سے جاری ان کی رپورٹ کے مطابق 2019 کے مقابلے میں 4 اضلاع میں دہشت گردی کے واقعات میں 29% اضافہ ہوا، جس میں عوام اور سیکیورٹی فورسز پر حملے اور سرچ آپریشنز کے واقعات شامل ہیں۔ رپورٹ کے اعداد و شمار کے مطابق 2019 میں 160 واقعات کے مقابلے میں 2020 میں 169 واقعات سامنے آئے، تاہم اس میں سے 54 واقعات استعداد دہشت گردی کے تھے۔ 4 قبائلی علاقے جہاں دہشت گردی بڑھی ہے ان میں باجوڑ، خیبر، شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان شامل ہیں۔ گل صالح نے بتایا کہ حکومت کو امن سمیت ترقیاتی کاموں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ قبائلی اضلاع میں ترقیاتی کاموں کو عملی جامہ پہنانے میں سیاسی عمل دخل کا بہت رجحان ہے اور زیادہ تر سیاسی بنیادوں پر فنڈز ریلیز کیے جاتے ہیں۔ قبائلی ضلع شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے صحافی رسول داول نے بتایا کہ قبائلی اضلاع ضم تو ہو گئے، لیکن یہاں کے عوام سے کیے گئے وعدے ابھی تک وفا نہیں ہوئے۔ داول نے بتایا چند سال پہلے ایک میڈیکل کالج کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن ابھی تک اس منصوبے کو عملی جامہ نہیں پہنایا گیا۔ غلام جان بارڈر جو افغانستان اور وزیرستان کے مابین ایک تجارتی راہداری ہے، اس پر بھی مقامی کاروباری طبقے کو کوئی ریلیف نہیں ملا، کیونکہ حکومت نے انڈسٹریل اسٹیٹ بنانے کا اعلان کیا تھا، لیکن ابھی تک اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ شمالی وزیرستان میں پی ٹی ایم کی ریلی۔ ادھر شمالی وزیرستان میں پشتون تحفظ موومنٹ نے گزشتہ ہفتے نامعلوم افراد کی جانب سے وزیرستان کے ڈاکٹر ولی اللہ کے قتل کے خلاف مظاہرہ اور ریلی نکالی۔ ریلی کی قیادت رکن قومی اسمبلی اور پی ٹی ایم کے رہنما محسن داول نے کی۔ ریلی سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ آئے روز ٹارگٹ کلنگ میں بے گناہ افراد کو قتل کیا جا رہا ہے، لیکن حکومت ایسے واقعات کو روکنے میں ناکام ہے۔ ریلی میں مظاہرین نے پی ٹی ایم کے رہنما اور رکن قومی اسمبلی علی وزیر سمیت دیگر کارکنان کی رہائی کا مطالبہ بھی کیا۔